بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، چنگیز خان کا نام گزرے ہوئے بڑے بڑے نامور جرنیل، جنگجو اور حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ اور دوستو، تقریباً 850 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک قبیلہ تھا جس کا نام بورجگن تھا اور اس کے سردار کا نام یسوگوئی۔ اس قبیلے کی تتاری قبائل سے جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ایک تتاری جنگجو تموجن گرفتار ہو گیا۔ زنجیروں میں جکڑا تموجن قبیلہ بورجگن کے سردار کے سامنے پڑا تھا۔ ایسے میں اس سردار یسوگوئی کو اطلاع ملی کہ اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یسوگوئی نے اسی قیدی کے نام پر اپنے بیٹے کا نام تموجن رکھ دیا۔ تموجن جب پیدا ہوا تو اس کے ہاتھ میں خون کا ایک لوتھڑا تھا۔ قبیلے کے بڑوں نے یہ دیکھ کر کہا کہ ایک دن ہوگا یہ لڑکا بڑا ہو کر ظالم و جابر اور فتح کار بنے گا، اور تاریخ نے یہی ثابت کیا۔ تموجن نے 13 سال کی عمر میں تلوار اٹھائی اور ظلم اور بربریت کا آغاز کیا۔ اور دوستو، یہ کہانی ہے اسی بچے تموجن کی جسے آج لوگ چنگیز خان کے نام سے جانتے ہیں۔ چنگیز خان کون تھا اور اس نے کیا کیا، اس کے بارے میں جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ چنگیز خان 1162 عیسوی میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام تموجن تھا، جس کا مطلب ہے لوہے کا کام کرنے والا۔ دوستو، منگول قومیں وحشی قسم کی شکاری قومیں تھی۔ یہ جس علاقے میں رہتے تھے وہ برفانی تھا، اس لیے انہیں برف باری، بھوک اور سردی سے بچنے کے لیے کھانے، خوراک اور آگ کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو اس لیے یہ لوگ چھپ کر اور گھات لگا کر باراسنگھوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ سردی سے بچنے کے لیے ان کے گوشت کے ساتھ ساتھ ان کی آنتیں بھی کھا جاتے تھے اور ان کا خون بھی پی جاتے تھے۔ دوستو، یہ تقریباً 800 برس پہلے کی بات ہے کہ ایک منگول گھڑسوار اپنے شکرے کے ساتھ شکار کھیل رہا تھا۔ یہ بورجگن قبیلے کا سردار یسوگوئی ہی تھا۔ شکار کے دوران اس کی نظر ایک چھکڑے پر پڑی۔ چھکڑے کو ایک منگول قبیلے کا شخص لیے جا رہا تھا۔ یسوگوئی چھکڑے کے قریب ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس چھکڑے میں ایک لڑکی بیٹھی ہے۔ یسوگوئی کو یہ لڑکی پسند آئی اور اس نے اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ مل کر اس شخص پر حملہ کر دیا۔ وہ شخص چونکہ اکیلا تھا اور مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس لڑکی کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس کے بعد یسوگوئی نے اس سے شادی کر لی۔ 1162 کی بات ہے کہ اسی لڑکے اور یسوگوئی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تموجن رکھا گیا۔ جس وقت کی یہ بات ہے، اس وقت منگول قبائل بہت پسماندہ ہوا کرتے تھے۔ وہ خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے، کبھی اس چراگاہ اور کبھی اس پہاڑی کے دامن میں رہتے تھے۔ مطلب جہاں کھانا اور چارہ بہتر ہوتا وہاں ان کا ٹھکانہ ہوتا۔ وہ شکار میں اتنے ماہر تھے کہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ہی تیر چلا کر اپنے دشمن تک کو ڈیر کر دیتے تھے۔ اسی طرح تموجن بھی بچپن سے ہی گھڑ سواری اور تیر اندازی میں ماہر ہو گیا۔ جب تموجن 9 سال کا ہوا تو اس کی منگنی کر دی گئی، اور تموجن کو اس کے سسر کے کہنے پر کچھ وقت کے لیے سسرال چھوڑ کر یسوگوئی جب واپس لوٹا تو اسے راستے میں پیاس محسوس ہوئی۔ اسے راستے میں کچھ منگول قبائل دعوت اڑاتے ہوئے نظر آئے۔ یہ تتاری قبائل تھے جس سے اس کی دشمنی چل رہی تھی۔ اس نے سوچا، مجھے یہاں کون پہچانے گا، کچھ کھانے پینے کے بعد یہاں سے نکل جاؤں گا۔ پھر وہ ان لوگوں کی دعوت میں شامل ہو گیا۔ منگول قبائل میں اجنبیوں کو بھی دعوت میں شریک کر لیا جاتا تھا، لیکن یہ یسوگوئی کی خوش فہمی تھی کہ اسے یہاں کوئی نہیں پہچانے گا۔ ایک شخص نے اسے پہچان لیا اور یہ بات رات سے باقیوں تک بھی پہنچ گئی۔ پھر اس پر حملہ کرنے کے بجائے محفوظ طریقے سے اسے مات دینے کے لیے اس کے کھانے میں زہر ملا دیا گیا اور اسے مار دیا گیا۔ یسوگوئی کی موت کے بعد سرداری کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ اس کا قبیلہ چھوٹا سا تھا لیکن روایات کا اسیر تھا۔ وہ صرف اسی کو سردار مانتے تھے جو اپنی طاقت اور صلاحیت سے خود کو سردار ثابت کر لے۔ اس کے قبیلے کے لوگ یسوگوئی کی بیوی یا چھوٹے بچوں میں سے کسی کو بھی سردار ماننے کو تیار نہ تھے، اس لیے ان کو چھوڑ کر جانا شروع ہو گئے۔ تموجن اپنے سسر کے گھر سے واپس آ چکا تھا۔ اس نے اور اس کی ماں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن چند کے سوا کسی کو نہ روک پائے۔ ان کے جانے کے بعد پیچھے جو لوگ بچے وہ دریا کے کنارے رہنے لگے اور وہاں سے کچھ کھا پی کر یا پرندوں کا شکار کر کے دن گزارنے لگے۔ وہ نوکیلی لکڑیوں اور ہڈیوں سے تیر بناتے، کتوں اور مختلف جانوروں کی کھالوں سے کپڑے بناتے اور اسی طرح سے زندگی کا وقت بسر کر رہے تھے۔ تموجن کے لیے یہ بہت مشکل وقت تھا اور انہی حالات نے تموجن کو مضبوط اور پتھر دل بنا دیا۔ خوراک کے حصول اور خطروں سے کھیلنے کے دوران وہ بے رحم بن گیا۔ تموجن اپنے 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، تو عملاً وہ نوجوانی میں ہی اپنے خاندان کا سربراہ بن گیا۔
اس کی صلاحیتیں اور لڑائی کے جوہر تو سب ہی دیکھتے تھے۔ اسی دوران تموجن کے دشمن بھی بنتے گئے۔ پھر ایک دن کچھ دشمنوں نے حملہ کر کے اس کو قید کر دیا۔ وہاں بہت سی مشکلات برداشت کرنے کے بعد آخر وہ بچ بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر یوں ہی وقت گزرتا گیا اور آخرکار 1175 کو اسے اس کے قبیلے کا سردار بنا دیا گیا، مگر اس کے اپنے ہی قبائل میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس نے تمام قبائل کو اپنے زیر اثر کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس وقت منگولیا پر کئی قبائل کی حکومت تھی۔ لہٰذا صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد تموجن نے نہایت ہی سمجھداری سے سب قبائلی سردار کو اکٹھا کیا اور مل کر دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ پیش کیا، جسے قبائلی سرداروں نے خوب سراہا اور اس کی دانشمندی کے قائل ہو گئے اور اسے اپنا سردار بھی تسلیم کر لیا، اور دریائے انان کے قریب مجلس میں اسے چنگیز خان کا خطاب بھی دیا۔ چنگیز خان نے اپنی منصوبہ بندیوں اور ذہانت کے بلبوتے پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط ریاست کے طور پر متعارف کروایا، اور فوجی تنظیم کے لیے جو اصول متعارف کروائے وہ صدیوں تک فوجی ماہروں کے لیے مشعل راہ کا کام دیتے رہے۔ اس نے چین کو 2 دفعہ فتح کیا اور 1214 اور 1218 میں شمالی چین اور افغان سرحد کے کئی علاقے فتح کیے۔ اس کے بعد ترکی اور جنوب مشرقی یورپی ملکوں کا رخ کیا۔ اس کی فوجوں نے جنوبی روس اور شمالی ہند تک یلغار کی۔ منگول چنگیز خان کی قیادت میں جہاں سے گزرے وہاں موت ہی موت نظر آئی اور لاشیں ہی لاشیں ملی۔ اور دوستو یہ بات بھی مشہور رہی کہ منگول فوج جس علاقے سے گزری وہاں کئی سال تک گھاس نہ اگی اور وہاں کھوپڑیاں ہی کھوپڑیاں ملی۔ دوستو چنگیز خان نے اپنی زندگی میں تقریباً 4 کروڑ لوگوں کا قتل عام کیا۔ آج بھی تاریخ میں اسے سفاک اور ظالم ترین حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ چنگیز خان کسی بھی علاقے یا سلطنت کو فتح کرنے کے بعد قتل کیے ہوئے انسانوں کا سر کاٹ کر ان کا مینار بنانے میں شہرت رکھتا تھا، اور اس کے بعد ان کھوپڑیوں کا پیالہ بنا کر ان میں شراب پینے کی روایات بھی اسی نے ڈالی، جسے ہلاکو خان نے بھی جاری رکھا۔ چنگیز خان کے ظلم کا سب سے زیادہ نشانہ بننے والے مسلمان اور چین تھے۔ اور پھر ناظرین گرامی، چنگیز خان 18 اگست 1227 میں ایک جنگی مہم میں مارا گیا تھا، اور پھر اس کے بیٹوں نے اسے اس کے خزانے اور غلاموں سمیت کسی نامعلوم جگہ پر دفن کر دیا تھا۔ یوں چنگیز خان کی قبر 800 سال تک دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل رہی، مگر اکتوبر 2004 میں چنگیز خان کا مقبرہ دریافت ہوا اور دنیا کو پہلی بار اس کی مال و دولت اور شان و شوکت کا اندازہ ہوا۔ اور ناظرین گرامی، چنگیز خان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ چنگیز خان اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ میں نے زندگی میں ہر دشمن کو شکست دی ہے، مگر میں اپنی تقدیر کو فتح نہ کر سکا۔ اور دوستو یہی حقیقت ہے، یہی سچ ہے کہ ایک انسان ظلم اور بربریت سے ایک تاریخ تو لکھ سکتا ہے، لیکن اپنی تقدیر اور موت کو کبھی شکست نہیں دے سکتا۔